السلام علیکم ورحمۃ دوستوں اور شانواز. وعلیکم السلام ورحمۃ دوستوں ماما. ویلکم ٹو آور چینل بیشا. شانواز, آج ہم حکایات شیریں میں سے جو حکایت پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے ایک پرندے کی مہمان نوازی. مہمان نوازی کیا ہوتی ہے شانواز؟ مینس ہیپینس. ہیپینس نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے میزبان ہیں, آپ کتنے اچھے ہوسٹ ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے رہنے کے لیے تو آپ نے اس کی کتنی اچھی خدمت کی ہے, اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی. تو دوستو, آج ہم ملفوظات جلد 8 میں یہ حکایت درج ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ایک پرندے کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات آ گئی. مسافر کون ہوتا ہے؟ I can't remember. جو سفر کرتا ہے, جو ٹریول کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں مسافر. اچھا, جنگل کا ویرانہ اور سردی کا موسم. درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا. نر اور مادہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب الوطن آج ہمارا مہمان ہے اور سردی زدہ ہے, اس کے واسطے ہم کیا کریں؟ غریب الوطن کیا ہوتا ہے؟ Means guest. غریب الوطن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے ابھی. اور نر و مادہ کیا ہوتا ہے؟ Means he's homeless. نر کہتے ہیں میل کو اور مادہ کہتے ہیں فیمیل کو. یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس درخت کے اوپر ایک میل اور ایک فیمیل برڈ تھے. اچھا, تو یہ سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ تاپے. آگ تاپنے کا کیا مطلب ہوتا ہے شانواز؟ Make fire by when the hunter wakes up, then he will make the fire himself. اچھا, تاپنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو وارم کرنا, اپنے آگ کے قریب ہو کر بیٹھنا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے, اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے. اور تو کوئی چیز موجود نہ تھی. ان دونوں نے اپنے آپ کو نیچے اس آگ میں گرا دیا تاکہ اس کا گوشت کا کباب ان کے مہمان کے واسطے رات کا کھانا ہو جائے. اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیر قائم کی. ملفوظات جلد 8 صفحہ 282. شانواز, مجھے یہ بتائیں کہ آج کی حکایت سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ میری سمجھ ہے کبھی ہوم میں رکھنا ہے اور کبھی اسٹے ہوم میں رکھنا ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی نہیں گھر ہے, آپ الگ بنا دیں اور آپ کام پہ کوئی بھی ورلڈ میں کھانا ڈھونڈے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی اس قدر پسند ہے کہ دیکھو ان دو پرندوں نے, یہ ایک فرضی واقعہ ہے دوستو جس میں حضور نے توجہ دلائی ہے کہ ایک مہمان کی خاطر مدارت کے لیے کس حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان کا دل آپ سے خوش ہو کر جائے. کیونکہ مہمان کا جب دل خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں ان کے رزق میں برکت ڈالو, اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو رزق عطا فرماتا ہے. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی آج کی یہ حکایت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی حکایت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel. اللہ حافظ دوستو.